4 بھائی ہیں اور وہاں کے قانون کے مطابق جائیداد پوری کی پوری گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ 6 حصوں میں تقسیم کیا 4 بھائیوں کو اور والدین کو، اور اس میں بھی پھر والدین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس فرد کے ہاں یا جس بھائی کے ہاں وہ رہائش پذیر ہے، جس کے گھر میں وہ رہتے ہیں، دوسرے بھائی ان کے حصے میں جو جائیداد آئی ہے وہ اس بھائی کو دے دیں کہ وہ ان کی خدمت کر رہا ہے۔ کیا اس طرح دینا جائز ہے اور اس کے لیے لینا جائز ہے؟ جیسے اس میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موصوف جس مقام پہ رہتے ہوں وہاں کے علماء کو چاہیے کہ خطبوں میں، بیانات میں، دروس میں، اسی طرح جو بھی میڈیا کے اندر جو بھی وسائل و ذرائع ہیں ان کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھائیں کہ ترکے میں یا وراثت میں جو چیز ملتی ہے وہ جو ہے کسی کی وفات کے بعد اس کے ورثاء کو ملتی ہے، زندگی میں نہیں ملتی ہے۔ لیکن جو اس شریعت کی اس تعلیم کی خلاف ورزی کر کے ناجائز طریقے سے، یعنی وقت سے پہلے ہی مال کا مطالبہ کر کے لے لینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ لوگ جو ہے گنہگار ہو رہے ہیں۔ کس طرح کا مطالبہ کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ اب اس کے بعد سے بھائی کہ چونکہ کچھ ورثاء یا کچھ افراد ایسے ہیں جو والدین کی جو ملکیت ہے اس میں حصہ پہلے ہی لینا چاہتے ہیں، تو ان سے ایسی حرکت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے والدین کوئی بھی مناسب طریقہ اگر اپنا سکتے ہوں تو اپنائیں، یعنی ان کو زندگی میں نہ ملے تاکہ زندگی کے بعد ہی جو ہے تمام ورثاء کو حق ملے۔ کوئی طریقہ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ طریقہ اگر کوئی ملتا ہے تو آپ ڈھونڈیے وہاں پہ، اس کے مطابق آپ عمل کریں تاکہ تمام ورثاء کو انصاف کے ساتھ جو ہے جتنا حق ملنا چاہیے وہ حق ملے۔ اب آتی ہے بھائی کہ اگر ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، پھر وہاں کا جو مقامی جو عدالت ہے، وہاں کی عدالت نے اس طرح کا فیصلہ کر دیا ہے، تو اب جو ہے معاملہ والدین کی اختیار سے باہر چلا گیا۔ اب اس میں والدین کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، یعنی اس پہ افسوس نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ اب آتی ہے بھائی باقی بات کہ والدین کو خود ان کے حصے میں سے جو ہے، یعنی جو 6 حصے جائیداد کے کر دیے گئے اور اس کے بعد جو ہے 2 حصے ماں باپ ہونے کے حیثیت سے جو ہے وہ خود ان کے پاس باقی ہے، اور کچھ بیٹے یا کوئی بیٹا ان کی خدمت کر رہا ہے، باقی بیٹے دیکھ بھال نہیں کرتے بلکہ کوئی ذمہ داری بھی نہیں لیتے ہیں، تو جو بیٹا خدمت کر رہا ہے تو بے شک اس کو اس پر ثواب زیادہ ملے گا، لیکن جو بیٹے خدمت نہیں کرتے ان کو جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے، ان کو بھی جائیداد میں برابر کا حصہ ملے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ضرور ہے صاحب بھائی کہ والدین یہ چاہتے ہوں کہ جس بیٹے نے ان کی خدمت کی ہے، دیکھ بھال کی ہے، اس کو زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے حق میں بھلائی کی دعا کرتے رہیں، اور اس کے حق میں اس کی بیوی، اس کے بچوں کے حق میں بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹے کے لیے چونکہ ماں باپ کی یعنی بیٹا اپنی خوشی سے خرچ کرتا ہے، دوسرے بھائی خرچ نہیں کرتے، تو بیٹے کی مدد کے طور پر اگر والدین مناسب اگر سمجھتے ہوں، اگر ان کے پاس کچھ مال آ رہا ہو، تجارت ہے، کچھ اس کی یعنی آمدنی جاری ہے، تو وہ آمدنی بھی اپنے اس بیٹے کو دے دے تاکہ جن بیٹوں نے خدمت نہیں کی پھر یہ مال ماں باپ کا بچا ہوا رہے، اس میں بھی وہ آ کے مطالبہ کریں گے۔ اسی لیے ماں باپ جو کچھ بیٹے کے پاس کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں اور علاج دوا ہے، اس کے پیسے زندگی ہی میں اپنے اس بیٹے کو دے دیں تاکہ بیٹے کا بوجھ بھی جو ہے آسان اور ہلکا ہو جائے اور خدمت کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اور سے بھائی اب موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں کو تو حصہ مل چکا ہے، تو پھر دوبارہ پھر یعنی ماں باپ کے جو 2 حصے بچے، شاید اس کے بارے میں شاید موصوف یہ سوال کر رہے ہو کہ بھی اس حصے میں جب بیٹوں کو ملے گا تو اس میں کیا باقی بھائیوں کو ملے گا کہ نہیں، تو شاید یہ سوال موصوف کا ہے۔ تو جو بیٹے لے چکے ہیں پہلے سے تو پھر ان کو تو مل چکا ہے، جو بیٹے یعنی اس کے بعد جو وفات کے بعد جو کچھ حصے بچیں گے تو پھر اس میں جو ہے تمام بیٹوں کے حصے جتنے ہوں گے برابر ملیں گے۔ جسے بھائی مولانا اس میں تھوڑی سی الجھن یہ ہو رہی ہے نا کہ جو 6 حصے کیے گئے نا، 6 کے 6 افراد کو برابر جو بھی ان کی تقسیم تھی وہاں کے قانون کی وہ مل گئی۔ اب والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم فلاں محمد ہے، اس کے پاس ہم رہتے ہیں، وہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، اور باقی یہ جو دوسرے نا احمد اور مصطفیٰ اور فلاں یہ تو ہمیں کچھ نہیں دیتے، تو جو بھائی ہمارا جو بیٹا جس کے پاس ہم رہتے ہیں، یہ ان کو جو جائیداد ملی ہے وہ بھی اس کو دے دیں، جس کا نام ہم نے فرضاً طور پہ محمد رکھ دیا، اب اس کو دے دیں تاکہ وہ جو اس کے اوپر جو بوجھ پڑ گیا ہے ہماری وجہ سے ہماری خدمت کرنے کا، اس پہ اس کی مدد ہو سکے۔ ایسے میں اگر ہم اس کو اس طرح لے لیں، ان سے کہیں کہ بھئی
والدین کی خدمت کرنا چاروں بھائیوں کی ذمہ داری ہے. ایک بھائی کے ہاں رہتے ہیں ظاہر ہے کہ اب وہ دہا کے تو نہیں رہیں گے کہ آپ ہو سکتا ہے جہاں کو ویزا ہی نہ نکال پائیں. جہاں پر بھی وہ رہتے ہیں صرف رہنا ہی تو نہیں ہوتا نا، کھانا پینا، کپڑے، علاج، معالجہ، سر اس طرح کے اخراجات ہوتے ہیں. تو ان اخراجات میں دوسرے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں حصہ لیں، ان کو کوئی رقم بھیجتے رہیں تاکہ وہ سارا بوجھ ایک بھائی پر نہ ہو. یہ جو مسئلہ تقسیم جائیداد کی تقسیم ہوئی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو الگ رکھیے. اور والدین کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ ان سے مطالبہ کر دیں کہ سارے بھائی جو ہے نا وہ ساری جائیداد جو ہے نا وہ اس بیٹے کو دے دیں جس کے ہاں ہم رہتے ہیں. یہ والدین کا جواب یا مطالبہ غلط ہے، نہیں کر سکتے وہ یہ مطالبہ. البتہ یہ ضرور کہنا چاہیے کہ بھئی ہماری اخراجات کی ذمہ داری تم چاروں پر ہے. ایک کے گھر پہ ہم رہتے ہیں، باقی تینوں کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ رقم بھیجتے رہیں تاکہ سارا بوجھ ایک اوپر نہ پڑے.